الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام دوستو، گزرے ہوئے جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کے متعلق ابتدائی چند گزارشات پیش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزہ کے بارے میں سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل پندرہویں پارے کے آغاز میں کچھ حصہ ذکر فرمایا اور کچھ ذکر سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔ آج کے خطبہ میں سورہ نجم کی آیات تلاوت کی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک کا آغاز مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، یہ سیرت کی زبان میں اور سیرت کی کتابوں میں اس کو اسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت کا سفر ہے۔ براق پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک طے فرمایا۔ جبریل امین آپ کے ہم رکاب ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہم سفر ہیں۔ براق بڑی تیزی کے ساتھ بے شمار راستے میں، احادیث کے اندر بڑا طویل ذکر پایا جاتا ہے کہ مختلف نشانیاں، مختلف آیات اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ خود قرآن عزیز بھی یہی ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى۔ ہم نے اس سفر کا آغاز ہی اسی بنا پر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں، آیات کبریٰ، آیات عظیم ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کبریٰ کا مشاہدہ فرمایا۔ جب آپ کی سواری بیت المقدس پہنچی تو بیت المقدس کے باہر ایک چٹان تھی، جس چٹان کے اندر سوراخ بنا ہوا پرانا چلا رہا تھا، جہاں پہلے بھی انبیاء بنی اسرائیل اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ جبریل امین نے وہاں سے مٹی ہٹائی، نیچے سے وہ سوراخ نکلا۔ براق کو اس مقام پر باندھ دیا گیا۔ براق باندھی گئی اور جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ بیت المقدس کا حال صفے پر تھی۔ ایک
1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش سب کے سب بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے، صفیں بنی ہوئی تھی، ہر پیغمبر، ہر نبی، رسول ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب امامت کون کروائے گا، امام کون بنے گا۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ صفیں بن گئیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھائی، امامت کروائی، جس بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، امام الرسل، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پہلے صرف کتابوں میں، زبانوں پر تھا، لیکن اس معجزہ معراج میں عملی طور پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ حقیقت آ گئی کہ ہمارے امام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام نبیوں نے حضور کی اتباع کی، اقتداء کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے مطابق 2 رکعت نماز، نفل نماز پڑھائی۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی اپنی شریعت کے مطابق آپ کے پیچھے اقتداء کی، سب کی اقتداء درست۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانا درست اور صحیح۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جس رات، جس صبح کو اور جس رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج ہوتی ہے، تو جو بیت المقدس کے خدام تھے، ان خداموں نے عشاء کے بعد دروازے بند کرنے شروع کر دیے۔ ہر مسجد ہی عشاء کے بعد بند ہو جاتی ہے۔ جب دروازے بند کر رہے تھے تو آخر میں ایک دروازہ وہ ان سے بند نہ ہو سکا، بڑا زور لگایا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پوری چھت کا بوجھ اس دروازے کے اوپر آ گیا ہے، منو بھر۔ وہ خدام جو قریب کاریگر تھا، معمار تھا، اس کے گھر چلا گیا، گھر سے بلا کر لایا کہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ دروازہ بند نہیں ہوتا، مسجد کھلی رہ جائے گی۔ تو یہ کیا بنے گا؟ بس آئے آپ
آ کر دیکھے تو صحیح۔ وہ بھی آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا اب رات کا وقت ہے، اس کا بند کرنا بڑا مشکل ہے، صبح دیکھیں گے، اللہ کے حوالے کرو، چھوڑ کر باہر سے دروازہ لگاؤ، اس کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ صبح جب ہوئی تو جس کی ذمہ داری تھی وہ سویرے اٹھا، مسجد ہے میری ذمہ داری ہے، دروازہ کھلا رہ گیا، نامعلوم رات کیا ہوا۔ وہ خادم جب سویرے سویرے آیا تو سب سے پہلے اسی دروازے پر جو رات کو بند نہیں ہو رہا تھا، اس نے آگر ہلایا، وہ چل رہا ہے، بند ہو رہا ہے۔ کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، رات ہم دیکھتے رہے، منوں بوجھ معلوم ہو رہا تھا، اور اب بالکل ٹھیک ٹھاک دروازہ ہے۔ وہ کاریگر مستری بھی کہتا تھا مشکل ہے۔ اس خادم مسجد کا بیان ہے، جب میں نے حال کا اندازہ لگایا تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ آج رات اس بیت المقدس کے حال میں کوئی بڑا اجتماع ہوا ہے۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ معجزہ معراج معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، بے شک یہ عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے اس دروازے کو بھی کھلا رکھا، خادم بند نہ کر سکا۔ یہ علامت نشانی اسی بات کی تھی کہ رات یہاں اجتماع ہوا ہے۔ وہ خادم مسجد دیکھتا ہے کہ جب میں دروازے سے باہر، جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریاں باندھتے تھے، میں نے وہاں دیکھا تو وہاں بھی ایک جانور کے نشانات قدم موجود تھے۔ جہاں وہ سواریاں باندھتے تھے بٹی اس کے اندر تھی، لیکن اب بالکل صاف ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج رات یہاں کسی نے اپنی سواری باندھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون۔ ساری قدرتیں اللہ کے پاس، براق لانا، براق پر سوار کرنا، چند ساعات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچانا، یہ اللہ کا کام۔ اللہ، سواری بھی براق ہے، برق رفتار ہے، بجلی سے زیادہ تیز ہے۔ حضور پہنچے، انبیاء انتظار فرما رہے ہیں، سب کی امامت کروائی، امام الانبیاء بن گئے۔ گواہی اور شہادت وہ خدام دے رہی ہے کہ آج رات یہاں کوئی اجتماع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تھا، یہ سیرت کی زبان میں، سیرت کی اصطلاح میں یہ اسراء کہلاتا ہے۔ اسراء کے معنی رات کے وقت چلنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ، اب یہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جو سفر تھا، وہ سیڑھی
حدیث پاک میں آتا معراج کے معنی عربی زبان میں سیڑھی کے ہے۔ پرانے زمانے میں تو میری اور آپ کی عقل میں سیڑھی وہی جو ہماری سیڑھی ہوتی تھی۔ آج جدید دور ہے، آج جدید دور کے اندر ایسی سیڑھیاں بن گئی ہیں جو اللہ پاک نے سیڑھی کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اندہا سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتی ہے بیری کے درخت کو، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اوپر سے آنے والے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، سارے احکام اوپر سے سدرۃ المنتہا تک، اور نیچے سے اعمال جانے والے، نیکیاں جانے والی، ان کے لیے بھی وہ سدرۃ المنتہا۔ یہ صرف نامی اشتباہ ہے کہ وہ بیری کا درخت کیسا ہے اللہ کو پتا ہے۔ جیسے جنت میں کیلے بھی ہوں گے، سیب بھی ہوں گے، ہر طرح کا پھل ہوگا، لیکن وہ جنت کا پھل ہے۔ ہمارے دنیا کے اندر بھی اللہ پاک نے اس جیسے نمونے اور اس نام کے پھل دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن یہ صرف نامی مشابہت ہے، اسمی مشابہت ہے۔ ان کی مٹھاس میں، ان کی حقیقت میں اور جنت کے پھلوں کی حقیقت مٹھاس میں بڑا ہی فرق موجود ہوگا۔ اس لیے وہ سدرۃ المنتہا، بڑے بڑے پتے نیکیاں، فرمائے اندہا جنت الماوا، اسی سدرۃ المنتہا کے قریب بھی اللہ پاک کی وہ جنت، خدا نے جنت کو پیدا کر رکھا ہے، وہ جنت بھی اسی مقام پر موجود ہے۔ اس لیے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ معجزہ معراج ہے، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرما کر ان کافروں کی اور مشرکوں کی، منکروں کی زبانوں کو بند کر دیا کہ میرا پیغمبر، میرا نبی تے رسول بہت بلند تے بالا، برتر۔ اور پھر معجزہ معراج کے بعد تقریباً 6 مہینے گزرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہجرت فرمائی اور المدینۃ الطیبہ تشریف لے گئے، مستقل مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بنا لیا۔ اللہ کی طرف سے یہی نمازوں کا تحفہ، جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، صفر لگائے 50 نمازوں کا تحفہ، یہ اسی معجزہ معراج سے ملا تھا۔ اور پھر معافی ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور یہ 5 نمازیں ہیں، فرمایا کہ پڑھے گی یہ امت